We hebben prachtige lofzangen gehoord, maar alhamdulillah, we hebben natuurlijk een gast na het gaan, helemaal uit Pakistan, die inshallah ons harten zal inshallah verrijken met de lofzangen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, हमने कुछ नाते सुने, अब हमारे खसूसी मेहमान माशाल्लाह मशहूर है कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर हाफिज़ निसार मरफानी साहब इंशाल्लाह अपने नूरानी आवाज़ से इंशाल्लाह हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़ीदा और हजूर का प्यार की बातें सुनाएंगे नात के शक्ल में। अल्लाह ताला इसे कबूल और मकबूल फरमाए। फ़ोरत है कौम फ़राख़ी की और मैं नारा अंतुर तख़ीफ़ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नात खाने रसूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناضي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجليه بعزمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم بمن بيسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. I can speak Urdu, I can speak English, I don't understand Dutch and I don't speak Dutch. But first of all, I would like to extend the congratulations to brother Shaheed. MashaAllah, he is quite willing and eager to keep the mehfil every year. And I did come last year. Alhamdulillah, we had a small mehfil at this place. While I had a cup of tea, I didn't know that he wants to listen to the Naat Sharif, alhamdulillah. But all credit goes to Sunni Razvi Society, Qibla brother Muhammad Khushtar Sahab, brother Nazir and the whole organizers, alhamdulillah. They brought me here all the way from Zimbabwe. May Allah grant them Jannah. May Allah reward them for all the efforts they have made to bring us here. Actually, this is a tri-aid, I would say. Aladdin Studio, Jazba Sound, Sunni Razvi Society. We call it a tri-aid. May Allah reward them all. May Allah reward you all کہ آپ لوگ محفل میں آتے ہیں. اس محفل کو اصل تو نعت خواں پڑھ کے نعتیں سناتا ہے، لیکن اگر عوام نہ ہو تو یہ وہی مثال ہے کہ میں گھر میں سارا دن پڑھتا رہوں کمرے میں بند ہو کر اور میں اکیلا سناتا رہوں اپنے آقا کو. اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن جب محفل میں لوگ آتے ہیں اور جب سبحان اللہ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ کہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ گاڑی اگر پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی تو نعت خواں کی گاڑی بھی بغیر سبحان اللہ کے نہیں چلتی. اور جو ہمارے سرنامی لوگ ہیں وہ بہت ہی شرمیلے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت پوچھیں تو میں پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر ہوں. جب مریض دیکھتا ہوں تو اپنا ایک الگ روب ہوتا ہے، ایک الگ دبدبہ ہوتا ہے، ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. لیکن جب سرکار کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں تو سب چیزیں ایک طرف، مصطفیٰ کی نعت ایک طرف. تو نہ میں شرماؤں گا نہ آپ شرمائیں گے. تو پھر شہید بھائی کی یہ محفل ایک یادگار محفل بنے گی انشاءاللہ. 1 گھنٹہ میں رچ کے پڑھوں گا. میں نے اپنا ٹائم واچ آن کر دیا ہے انشاءاللہ. یہ سٹاپ واچ اسی وقت رکے گا جب آپ کی سبحان اللہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے. کافی دور سے لوگ آئے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھ کے پیچھے سن رہی ہیں. اللہ سب کا سننا قبول فرمائے. آئی ایم اے ٹریولر. میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جس طرح یہاں پڑھ رہے ہیں کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں بھی اسی طرح پڑھنا نصیب ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ جو ہے عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کا ایک بہت ہی زبردست ذریعہ ہے، وہ ہے نعت شریف الحمدللہ. تو آئیے مل کر حصول نعمت اور برکت کے لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام سے آغاز کرتے ہیں. اگر آپ کو برا نہ لگے، آپ کی طبیعت کو یہ چیز گوارا کرتی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے شوز اتار دیجئے، کیونکہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رب کے سب سے پیارے محبوب ہیں. اگر ان کے ذکر کی خاطر آپ 1 گھنٹے کے لیے شوز کو ریموو کر دیں گے تو یقیناً اس کی جو اسپریچویلٹی ہے اس کو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
بلّہ، پڑھیے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا، نبی سے ولی سے ملتا ہے۔ نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ، ہمیں یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے لکھے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں۔ آئیے اللہ کا ذکر مل کر کیجئے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ رب کا وعدہ ہے، شرمانا نہیں ہے، مل کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ 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 جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو، ہم انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی لیے پیدا کیے گئے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں طائران
طائران کہتے ہیں برڈز کو، پرندوں کو، جنا کہتے ہیں جنت کو۔ شہزاد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو۔ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ۔ اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو۔ تو کسی جا نہیں، This is the beauty، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مقاسم برجاز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو۔ اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب آسی میں آئے جو نور خدا، بقعے نور ہو اپنا ظلمت کا داغ، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ Yesterday I was in Eindhoven، میں نے وہاں پہ غوث پاک کا ایک بہت خوبصورت قول پیش کیا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے وَنَحْنُ لِمَنْ قَدْ سَاءَ النَّاسِ مُنْقَاتِلْ فَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلْيُحَرِّبُ وَيَعْتَدِي۔ اگر تم میں سے کوئی مجھے اذیت پہنچائے، if someone hurts me، میں اس کے لیے بہت ہی خطرناک کیا ہوں؟ فیٹل بلو، میں اس کے لیے زہر قاتل ہوں۔ اگر یقین نہیں آئے تو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو۔ یہ مقام غوث ہے۔ غوث پاک سے پنگا لینا وہی معاملہ ہے کہ اگر کسی ولی سے پنگا لوگے تو نبی سے لیا، اور اگر کسی نبی سے معاذ اللہ اگر آپ نے اپنا رشتہ ایسا کر لیا کہ ڈیلیکیٹ ہے معاملہ یہ، تو سرکار غوث پاک کے ساتھ لڑائی کی تو حضور کے ساتھ لڑائی کی، اور حضور کے ساتھ لڑائی کی تو اللہ کے ساتھ لڑائی کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایسے مقام نہیں ملتا۔ الحمدللہ میں کل یہ بات کر رہا تھا، ایک نجی محفل سجی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو وہ نفس ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ کی منزلوں پر ہوتے ہیں۔ ہمارا نفس تو نفس امارہ ہے، سارا دن ہم بزنس میں لگے رہتے ہیں، تو ادھر جانا تو ادھر بھاگنا، لیکن یہ نفس جب بزرگوں کی صحبت کا مجموعہ بن جاتا ہے، جب بزرگوں کی صحبت مل جاتی ہے، تو یہ نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے،
اور پھر وہ آخری صورت آ جاتی ہے جس مقام پر حضور سیدنا غوث پاک کا مقام ہے، نفس مطمئنہ، پھر انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں یہ محفلیں جو بزرگوں کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں آیا کیجئے اور اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے فروزہ کیجئے۔ قسم خدا کی یہ 1 گھنٹہ آپ نے گزارا ہے، یہ ساری زندگی میں گزارے وقت سے بہتر ہوگا۔ اگر دل میں ایک چوٹ لگ گئی اور سرکار کے ذکر کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں ایک آنسو آ گیا تو میرا پڑھنا تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گا، لیکن آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا بہت ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی، تھوڑا سا والیوم بڑھائیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور میرے قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، تو میرے قریب سے گئے، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے نے دل کے، اللہ کیا جگہ ابھی نہ سرد ہوگا، جہنم کی آگ برہم ہے، جہنم میں جانے والے جائیں گے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ دیے، ان کی مہک نے دل کے، کہو سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آنے دو یا دیبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا دیبو دو، اب تو تمہاری جانب، ارے کشتی تمہیں پہ چھوڑے
یہ کلام جب میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا تو اس کلام کا مقطع نہیں لکھا تھا. مقطع کسے کہتے ہیں؟ جب شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے مقطع نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان اس وقت بہت بڑے شاعری کے بادشاہ، جسے غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا، داغ دہلوی، اس کے پاس شاعری کی ٹیچنگز جو ہیں وہاں سے سیکھنے کے لیے جاتے تھے، کلاسز لیتے تھے. جب جانے لگے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن جا رہے ہو، داغ دہلوی کو میرا ایک کلام دکھا دینا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی کو جب اعلیٰ حضرت نے کلام دیا اور داغ دہلوی کے پاس جب وہ پہنچے، یاد رکھیے داغ دہلوی اپنے وقت کا بادشاہ، جب اس نے کلام پڑھنا شروع کیا ہر شعر کو پڑھتا رہا، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مقطع لکھنے پر مجبور ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کلام کا مقطع نہیں لکھا، اس نے اعلیٰ حضرت کے لیے لکھا. آج دنیا میں جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کے چرچے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوئے کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت خود نہیں لکھتے تھے، سرکار لکھوایا کرتے تھے ان کو. تو اس نے مقطع کیا شاندار لکھا. اپنے وقت کا غزل کا بادشاہ کہہ رہا ہے کیا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مکن دل کے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آئیے مل کر بابا زبلن اس کلام کو پڑھیے. مدینہ طیبہ کی حاضری کی مناسبت سے کلام پڑھتا ہوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ڈاڈا غریب آقا کول میرے ذہن نہیں، اڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس
دھن ہے بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کے مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس دھن ہے اقبال عظیم صاحب جنہوں نے یہ کلام لکھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہو سبحان اللہ مولا کی بارگاہ میں دعا کی دعا قبول نہ ہوئی دعا قبول نہ ہوئی قرآن میرا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے آنکھیں نہ دی کہتے مولا تیری مرضی تو نے آنکھیں نہ دی کوئی بات نہیں لیکن ایک التجا کرتا ہوں یہ دعا کو تو پوری فرما دے وہ التجا کیا ہے فرماتے ہیں تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے یہ قلب خود آئینہ بن جا میں اتنا دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ میں دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک دھن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ایک کلام میں نے پڑھا، تقریباً اس کو 2 سال ہونے والے ہیں. انڈیا کے ایک شاعر نے بہت ہی پیاری ردیف پیش کی، آدھا ادھر آدھا ادھر. آپ لوگ نے آج کل یہ جملہ بڑا کہنا شروع کر دیا، میں نوٹ کرتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار کی جو تعریف میں کلام لکھا گیا ہے اس کی خوبصورتی ایک الگ ہے. اور یہ آپ کے انڈیا کے کانپور کے ایک شاعر نے لکھا ہے اس کلام کو، اور بہت پیارا لکھا ہے. آپ اس کو سماعت کیجئے، آپ نے مل کے کہنا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر. Don't worry about these things, I've got everything. Don't worry. سماعت کیجئے. فرماتے ہیں دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اچانک آپ کی طرف آنا، کوئی نہ ہونے والی چیز ہو جانا تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. جیسے کل تو بہت ہی گرمی تھی، آج اچانک سردی ہو جائے تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں، کیا ہو گیا، حیران ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دنگ رہنا. میں آپ کو اتنا ایکسپلینیشن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ خود سے کہیں سبحان اللہ، مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ کہیں. شاعر فرماتے ہیں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ پہاڑ ابھی قبیس تھا جہاں میرے آقا کی انگلی نے چاند کو شک کر دیا. وہ تو ایک چاند تھا، شاعر نے کہا چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور. وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. کہہ دو سبحان اللہ. دیکھیں عاشقوں کو مدینہ مل جائے تو سب مل گیا، مدینہ مل جائے تو. ایسا کیسا شاعر ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو رکھے ہیں. ہاں شہید بھائی دیکھیے، آپ بھی یہاں پہ سورینامی فوڈ بناتے، جب میں آتا ہوں تو پاکستانی بنا لیتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. شاعر نے کہا ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. یا رسول اللہ میرے آقا، ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. کاش ہوتا، ہاں کاش ہوتا اپنا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. ایک طرف مکے کی سرحد،
واقعہ پیش کر رہا ہوں جو آپ نے بہت کم سنا ہوگا، اور پھر آپ کو میں جب شعر سناؤں گا تو آپ کے دل سے خود صدا نکلے گی۔ میرے آقا کے نواسے امام حسن، امام حسین، when they were very small، ایک مرتبہ وہ سلیٹ ہوتی ہے نا جسے تختی کہتے ہیں، in English we call it slate، جو بلیک بورڈ نہیں ہوتا جس پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایسی چھوٹی سی تختیاں ہوتی ہیں۔ وہ دونوں بچوں نے کچھ لکھا، امام حسن اور امام حسین نے، اور اپنے والد کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے بابا جان بتائیے کس نے اچھا لکھا ہے، کس نے؟ اب وہ نواسے تھے سرکار کے، مولا علی فرمانے لگے دونوں نے اچھا لکھا ہے۔ کہا نہیں بابا جان بتائیے کسی ایک نے کس نے اچھا لکھا ہے۔ توجہ ادھر رکھیے گا، کس نے اچھا لکھا ہے؟ بابا جان نے کہا دونوں نے اچھا لکھا ہے۔ کہا نہیں ایک بتائیے۔ کہا چلو نانا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے بھی اپنے نواسوں کی محبت میں آ کر کہا دونوں نے اچھا لکھا ہے۔ کہا نہیں نانا جان بتائیے کسی ایک کا کس نے اچھا لکھا ہے۔ کوئی عام نواسے نہیں تھے، نوجوانان جنت کے سردار ہیں یہ۔ ابھی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ دونوں نے اچھا لکھا ہے، جبریل امی حاضر ہو گئے ایک ایپل لے کر۔ کتنا؟ کہا یا رسول اللہ اس ایپل کو اچھالیے، یہ جس تختی پر گرے وہ سب سے اچھی۔ کیا معاملہ ہوا اس واقعے کا؟ سنیے، شاعر نے کہا تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، تختی حسنین کا جب فیصلہ ہو نہ سکا، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود کٹ کر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، سیب خود کٹ کر گرا آدھا آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ہم سنی ہیں وی آر ناٹ ٹیررسٹ، یہ وہاں بھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، یہ سلفی ہو سکتا ہے، سنی سرکار کا عاشق ہے، وی آر ناٹ ٹیررسٹ، لیکن آقا کی ناموس کی بات آ جائے، میرے آقا کی رسالت کی بات آ جائے، میرے آقا کی عزت کی بات آ جائے تو سنی سر کٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ شاعر مقطع میں کہہ رہا ہے کیا کہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آج میں جب محفل میں گیا طیبہ مسجد میں تو میرے دوست نے مجھے کل ایک فرمائش لکھ کر دی تھی، انہی کے پیر و مرشد کا کلام۔ اچھا، ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ خود بھی مفتی اعظم ہند کے فیض یافتہ ہیں، تو یہ کلام میں نے آج پڑھا وہاں طیبہ مسجد میں، تو سننے والوں کو بھی بہت مزہ آیا اور مجھے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آیا۔ تو چند اشعار آپ کی
گوش گزار کرتا ہوں، سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں بدر القادری صاحب قبلہ، فرماتے ہیں خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، بولو نا خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس در پہ جاؤں، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس در پہ جاؤں، تجھی سے تو پاتے ہیں سب پانے والے، تجھی سے تو پاتے ہیں سب پانے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی والے، میرے واسطے کب آئے گا بلاوا، میرے واسطے آئے گا کب بلاوا، مدینے روانہ ہوئے جانے والے، مدینے روانہ ہوئے جانے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، یہ وہابی کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، نبی کو گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ سلفی بھی ایسے ہی ہیں، یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم سنی کسی کے ہاتھ میں اپنا ایمان نہیں بیچتے، بدر القادری صاحب فرماتے ہیں پھر آتے ہیں منہ کعبہ جاں سے میرا، پھر آتے ہیں منہ کعبہ جاں سے میرا، خدایا کہاں پہنچے بہکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی میرے آنے والے، کہو سبحان اللہ۔ آج آپ مدینے چلے جائیں، جتنی سرکار سے نسبتیں چیزیں جتنی وہاں موجود تھی سب کو انہوں نے معاذ اللہ ختم کر دیا ہے، اور ختم کیوں کیا؟ کہتے ہیں شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم اس کو پوچھتے ہو معاذ اللہ۔ جو آیتیں بتوں کی نازل ہوئی ان کو سرکار دو علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر چسپا کرتے ہیں، امیر حمزہ کے مزار پہ اتنی بڑی بڑی انہوں نے آیتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان مزار والوں سے مانگنا شرک ہے، یہ کچھ دینے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی وہ آیت تھی جو بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ بت تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بدبختوں نے ایسے کام کیے کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہ اکبر۔ آپ قسم سے وہاں جائیں آپ کا دل جلتا ہے۔ آج ٹرکی میں چلے جائیں، ہماری جتنی پرانی یادیں انہوں نے محفوظ کی ہیں کیونکہ وہ سنی ہیں، وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔
خالد بن ولید ہر بیٹل جیت جایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، جہاں جاتے ہو جیت جاتے ہو؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. میں شعر میں پڑھتا ہوں، خالد بن ولید نے کیا کہا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ، وہ شعر کتنا پیارا ہے. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. میرے سرکار کے بال مبارک کا یہ معاملہ ہے کہ بال مبارک کو سر پہ رکھا، سارے مار کے جیت گئے، ساری بیٹل میں ون ہو گئے، اور یہ بدبخت ساری چیزوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. علامہ بدر القادری صاحب فرماتے ہیں غلط تیرا ایمان توحید جھوٹی، غلط تیرا ایمان توحید جھوٹی، شہیدی کے آثار کو ڈھانے والے، شہیدی کے آثار کو ڈھانے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے. کہو سبحان اللہ. عدو نبی سن کبھی اہل سنت، عدو نبی سن کبھی اہل سنت، نہیں تیرے تیروں سے گھبرانے والے، نہیں تیرے تیروں سے گھبرانے والے، خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے. تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا، تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا، نہیں بدر یہ پھول مرجھانے والے، نہیں بدر یہ پھول مرجھانے والے. تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا، تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا. وہ وقت بھی تھا جب حسان بن ثابت منبر پر بیٹھے اور سرکار کی نعت پڑھی. آج بھی وہ دور ہے، سرکار کا نعت خواہ نعت پڑھتا ہے اور آپ سارے بیٹھ کے نعت سنتے ہیں. اسی لیے بدر القادری صاحب نے کہا تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا، تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا، نہیں بدر یہ پھول مرجھانے والے، میرے دل میں بھی میرے آنے والے، خیالوں کے گلشن کو چمکانے والے، میرے دل میں آ جا، میرے آنے والے. مجھے پڑھتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، پڑھتا رہوں؟ تھک تو نہیں گئے؟
قرآن کی آیت ہے وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، یہ نبی غیب بتانے میں، حضور وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اسے بھی آبزرو کر رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے مل کر ایک کلام پڑھتا ہوں، مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں۔ انکل حدود کہتے ہیں لیمٹس کو، باؤنڈریز کو، دائرے سدرا کہتے ہیں جبریل امی کو۔ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شاعر۔ حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں، حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش معلا حضور۔ شہید بھائی اب آپ کو باہر بورڈ لگا دینا چاہیے، ہاؤس فل جی ہاں انشاءاللہ۔ اب جگہ نہیں ہے، جو آیا اس کے نصیب باہر کھڑا ہو کے سنے گا انشاءاللہ۔ کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے آئے کیوں آئے؟ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے نہیں آئے، محفل نعت میں محفل کو سننے آئے۔ میں اپنے گھر سے چلا زمبابوے سے دبئی آیا، دبئی سے جرمنی آیا، جرمنی سے ہالینڈ آیا۔ جتنے دن سفر کیا میرا انٹینشن کیا تھا، میں محفل نعت میں جا کے نعت سناؤں گا۔ آپ اپنے گھر سے چلے فقط محفل نعت میں آنے کے لیے چلے۔ شاعر نے کہا یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم۔ جبریل امی معراج کی رات سرکار کے ساتھ ساتھ چلے، جب سدرۃ المنتہا آیا تو رک گئے۔ یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ وہابی کہتا ہے حضور کو معراج بھی روحانی، قرآن تو کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب اور حضور کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا تیر اور کمان کے درمیان رہ جاتا ہے۔ جبریل بھی رک گئے، حضور اکیلے گئے، کہاں گئے رب جانے، اور رب کا کریم، رب کا محبوب مصطفیٰ جانے۔ شاعر نے کہا سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔
حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں۔ محفل میں اتنے لوگ آئے ہیں، میں سب کو تو نہیں جانتا، ایک بشری تقاضا ہے، بہت سے لوگ ملتے ہیں، کچھ کو جانتا ہوں، کچھ کا چہرہ دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا سب کو جانتے ہیں۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سب سے پہلے تو سنی گھر میں پیدا ہوئے، اور پلیٹ میں ملا ہوا چمچہ آپ کو مل گیا سنی عقائد کے ساتھ۔ کوئی شاہ احمد نورانی صدیقی کا مرید مر گیا تو کوئی بدر القاضی صاحب کا مرید بن گیا، کوئی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ بیعت کر گیا۔ یہ وہ ولی کامل ہیں جن کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، محشر بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی۔ لیکن بہت سے منافق ہوتے ہیں، ہاں ہماری محفلوں میں آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں سنی کرتے کیا ہیں، اور ہمارے سنی بھولے بھالے پہچان بھی نہیں سکتے۔ Very innocent we are, we don't know who they are. We think might be they are Sunnis, no, but they watch what we do, what is our everyday life. اللہ اکبر۔ محشر کے دن سرکار سب کو جانیں گے، سب کے چہرے سے واقف ہے میرے آقا، اور میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ ہم سرکار کے در کے کتے ہیں۔ محشر کے دن سرکار ہماری پہچان انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی ہمیں۔ شاعر نے کہا کہو سبحان اللہ۔ آخری شعر ایمان کو تازگی دے گا آپ کے انشاءاللہ۔ نالج آف انسین، یہ وہابی سب سے پہلے اس عقیدے میں ہی ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ سرکار کو ایک تو نور نہیں مانتے، دوسرا سرکار کے غیب کے علم کے بارے میں بھی یہ نہیں مانتے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتا ہوں۔ بہت مشہور بیٹل آف بدر ہوئی تھی، یاد ہے؟ بہت بڑی بدر کی جو بیٹل تھی بہت ہی سخت تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹل آف بدر سے پہلے اس جگہ پہ گئے تھے، اس میدان میں، اور فرمایا تھا یہاں پہ شیبہ کو مارا جائے گا، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ کو گرایا جائے گا۔ میرے آقا نے پہلے ہونے والے معاملات کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ میرے آقا کا غیب تھا اللہ کی عطا سے۔ شاعر فرماتے ہیں کہاں مرے بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا زندہ باد۔ ایک کلام اور، دو کلام اور نعتیہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ مناقب پڑھیں گے، اور پھر آخر میں صلاۃ والسلام۔ جیسے میں نے ابھی کلام پیش کیا حضور جانتے ہیں، اب ایک کلام پڑھ رہا ہوں جس میں میرے آقا کے لبہائے مبارک سے جو نکلا وہ ہو گیا۔ کہیں سبحان اللہ۔ سنیوں کی محفل میں کہہ رہا ہوں، جو کہہ دیا سو کیا کچھ کہا، کیا کچھ ہوا، آپ نے مل کے پڑھنا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ
वसल्लम अलैका या मुझजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मुझजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो कहो सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, जब उमर ईमान नहीं लाए थे, जब मुसलमान नहीं हुए थे, पता है किस इरादे से आए थे कि सरकार को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा देखो, आय हाय हाय, ये वही उमर है जब मुसलमान हो गए तो मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तलवार लेकर आए थे सरकार का माज़अल्लाह कत्ल का इरादा कर कर, निगाह मुस्तफ़ा ने क्या कुछ कर दिया। शायर ने कहा हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो आप में से मदीने कौन कौन गया है? माशाअल्लाह, जो नहीं गए इसी साल अल्लाह उनको मदीने की हाज़ी नसीब फरमाए। सरकार का जो हुजरा मुबारक है ना, जाली मुबारक, वहाँ से लेकर और मिंबर शरीफ तक जो जगह है उसे कहते हैं रियाजुल जन्ना। क्या कहते हैं? ये जन्नत के टुकड़ों में से है और मैशर के दिन ये जन्नत में शामिल हो जाएगा। हज़रत सही कह रहा हूँ? सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने के लिए वो लोग भागते हैं उसमें। हाँ, आप जब मस्जिद नबी शरीफ जाएं तो सबसे ज़्यादा ये दौड़ लगा रहे होते हैं। क्यों पढ़ते हो भाई? अरे जन्नत का टुकड़ा है। अरे बदबख्तों, ये तो देखो जन्नत का टुकड़ा हुआ कैसे। सबसे ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। सुन्नियों से पूछो, इश्क वाले हैं तो इश्क वाली बातें कर रहा हूँ, वरना मुझे तकरीर का शौक़ नहीं है। ये जन्नत का टुकड़ा बना कैसे जिसमें वहाँ भी सबसे पहले भागता है। हाँ, रमज़ान में हम जाते हैं तो ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे इनसे ज़्यादा तो कोई नमाज़ी परहेज़गार है ही नहीं। लेकिन ये बना कैसे जन्नत का टुकड़ा? शायर ने कहा मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। कहो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सूरह बकरा की आयत, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। पहले बैतुल मक़दस हमारा क़िबला था, फिर बैतुल्लाह क़िबला हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आजकल का बदबख्त जो कहता है ना हुजूर को अथॉरिटीज़ क्या हैं, मैं पूछता हूँ, जब हुजूर बैतुल मक़दस की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ रहे थे, बार बार आसमान पे नज़रें उठा रहे थे, अल्लाह ने गवारा ना किया कि महबूब की नज़रें बार बार उठें। अल्लाह ने कहा आप जिस तरफ को क़िबला चाहते हैं अपना चेहरा फेर दीजिए, उस तरफ को क़िबला हो जाएगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ इमाम खड़ा है,
اس طرف فیس کر کے، آپ سارے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی، جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں سمجھ لیجیے اسی پوزیشن میں آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ حضرت امام بن جائیں، یوں کھڑے ہو جائیں، قبلہ اس طرف ہے، یہ بیت المقدس تھا، میرے آقا نے نظریں اٹھائیں، اللہ نے گوارا نہ کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے آقا سے کہا گیا اپنے چہرے کو پھیر دیجئے، میرے آقا یوں قبلے میں ہیں، چہرہ یوں پھیر دیا. اب آپ بتائیے، آپ مقتدی ہیں، امام اگر یوں چہرہ پھیرے گا تو امام تو آپ کے پیچھے ہو گیا، اب آپ آگے ہو گئے. میرے آقا ساری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، وہی نماز کی حالت میں گئے، نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی. آج ہم ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے. اب سنیے شاعر کہتا ہے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آئیے آخری نعت مل کر بابا سے بلند پڑھیے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا لا. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، ہابا سارے مل کر بولو، ہابا گج بج کے بولو، ہابا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں گوئی بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا. سارے مل کر بولو مرحبا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیکہ یا
حبیب اللہ آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال کہہ دو سبحان اللہ قرآن میں رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Had we revealed Quran upon the mountain, it would have broken into pieces. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. شاعر کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، میرے آقا کے دل اطہر پر یہ پورا قرآن اترا. پھر بھی آج کل کا وہابی مولوی کہے حضور ہمارے جیسے، تو آپ کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے. شاعر نے کہا جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال. ذرا اونچا کہو سبحان اللہ. آخری شعر اور پھر منقبت. آپ نے فادر آف الٹریٹ کا نام سنا ہے؟ جاہلوں کا باپ نہیں سنا؟ نہیں آپ نے سنا ہے. ابھی آپ کو کہوں گا تو آپ کہیں ہاں سنا ہے. جاہلوں کا باپ ابو جہل. ابو جہل جاہلوں کا باپ، حقیقت ہے. فادر آف الٹریٹ اسی کو کہا جاتا ہے. سرکار کے سامنے ہو کر سرکار کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا. کتنا بدبخت تھا. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آیا. بخاری شریف کی حدیث کے مفہوم پیش کر رہا ہوں جو علماء سے سنا ہے. He came with the stones in his fist like this. میں یہ مٹھی میں بند کر لوں آپ کو دکھائے بغیر. میں آپ سے کہوں میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا سکیں گے؟ نہیں بتائیں گے. اصولی بات ہے. وہ آیا سٹونز لے کر، کہنے لگا بتائیے نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے. What I have got in my hands, in my fist, if you are نبی. دیکھیں سوال جیسا کیا جاتا ہے یہ تھیوری ہے. آپ کسی بھی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجئے گا، جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے. اگر آپ مٹھی میں کچھ بند کر کے لائیں، مجھ سے پوچھیں میری مٹھی میں کیا ہے، مجھے پتا ہوگا تو میں کہوں گا یہ ہے، اور نہیں پتا ہوگا تو میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم. جب سرکار کی بارگاہ میں وہ پتھر لے کر آیا نا، کہا نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں کہا تیری مٹھی میں پتھر ہے، کیونکہ وہ نبی مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، وہ عام آدمی نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل تو پوچھتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں. یہ ہوتا ہے سوال پر سوال دینا. میرے آقا نے جب یہ کہا نا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں، ابو جہل گھبرا گیا. اس کی مٹھی کے اندر وائبریشن شروع ہو گیا. جب وائبریشن شروع ہوا تو اپنی کانوں کی طرف اپنی فسٹ کو لے کے گیا تو پتھروں کے اس میں سے آواز آ رہی تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اتنا گھبرا گیا جب پتھروں نے کلمہ پڑھا تو پتھروں کو پھینک دیا اس نے، اور آقا کو دیکھ کر کہنے لگا معاذ اللہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. یہ ایک وہ بدبخت تھا، ایک آج اس کی قوم میں پیدا ہو گئے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. شاعر نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا.
اسٹونز کہتے ہیں سنگریزے کو. کسے کہتے ہیں؟ سنگریزے. اردو میں کہتے ہیں سنگریزے، پتھر. اب سنیے شاعر نے کہا سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، دیکھ نجدی ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا. کلال سرکار کی آمد، حبا دلدار کی آمد، حبا حضور کی آمد، حبا سارے مل کر بولو گج بج کے بولو با آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. آئیے غوث پاک کی بارگاہ میں چند اشعار. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی، دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جج کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جج کو، تیرے در سے دنیا پالیوں سے آزاد. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ گلا جیا سے آزاد. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے. تم جو بنا بات بنے گی،
سجائی بڑی دیر سے خواجہ 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 تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار تو میرے خواجہ مجھ کو نواز تو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں جو گدا ہے وہ مل کے کہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ خواجہ مہاراجہ خواجہ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے سلام سے پہلے ایک بند میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیش کر کے پھر سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ نفی اسبات دا پانی ملے
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين أزت فلغاص أعظم بادشاہ ہے دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنج و غم پوری یا رب یہ دعا کر پھر در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام یا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء تشريف فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبدون ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Mashallah, voor de dua nog een paar mededelingen. Donderdag, inshallah, na Isha, na Salatul Isha in Jama Masjid Taqwa, inshallah, zal Dr. Hafiz Marwani Sahab ook, inshallah, lofzangen, inshallah, presenteren. Na Salatul Isha, als u op tijd op Isha bent, kunt u ook genieten, inshallah. 7:30 kunt u ook, inshallah, genieten van de lofzangen van Hafiz Sahab, inshallah. Vrijdag zal Hafiz Sahab na Salatul Maghrib in Masjid al-Raza, zal hij, inshallah, ongeveer 45 minuten ook, inshallah, presenteren. En inshallah daarna zal hij rechtstreeks naar Jama Masjid Nurul Islam. Dus na Isha ook bij ons om 7:30, inshallah, zal Hafiz Sahab, inshallah, ook aanwezig zijn om de prachtige lofzangen voor te dragen, inshallah. Namens Shahid en zijn gezin ben ik u allemaal dankbaar voor uw komst. Uw uitnodiging heeft geaccepteerd, inshallah. Namens zijn gezin is hij u erkentelijk dankbaar dat u hier bent geweest. En inshallah, mogen Allah ta'ala uw komst hierna rijkelijk belonen, inshallah. Mashallah, en we zijn Hafiz Sahab ke bhi, mashallah, we are very happy. Obviously, we are happy that people came to listen, but also we are very happy that, alhamdulillah, you made some time. May Allah ta'ala accept this time and give you more barakah in your family, inshallah. Hafiz Sahab, mehman ka dua, and it's obvious, it's very important, so we will ask you to do the last dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا
لنا إنني في بحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع الشرك الخير ويا شبيد يا شبر خذ يدي يا شاهجين خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. جو کچھ شروع سے لے کر اب تک پڑھا گیا، کلام مقدس کی تلاوت کی گئی، اس میں غلطیاں جو قصدن یا سہون ہو گئی ہوں پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً ہمارے پیارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول منظور فرما. آپ کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے تمام تابعین، تابعین، تابعات، تابعات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول منظور فرما دیں. صاحب دلائل الخیرات شریف سیدنا سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما. تمام سلاسل قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے بزرگان دین اور خصوصاً بالخصوص ہمارے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ سید ابوالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما دیں. یا رب العالمین ماہرہ مقدسہ کے تمام بزرگان دین، کچوچا مقدسہ کے تمام بزرگان دین اور خصوصاً بالخصوص ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما دیں. مولانا محمد ابراہیم خوشتر نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما دیں. اس محفل میں مستمع جتنے حاضر ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، والدین میں، گھر والوں میں، دوست احباب میں، پیر بہنوں میں، پیر بھائیوں میں، اس دنیا سے جتنے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما دیں. ہمارے شہید بھائی کے والدین مرحومین مغفورین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما دیں. جس کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ایمان پر خاتمہ ہوا، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی بارگاہیں قبول فرما لے. یا رب العالمین اس محفل کو سجانے میں شہید بھائی نے جس طریقے سے محنت کی، یا رب العالمین کی محنت کو قبول فرما لے. ان کے رزق میں کشادگی نصیب فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. اچانک ہونے والے ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، جادوگروں کے جادو ٹونوں سے، دشمنوں کی میلی نظر سے، مکاروں کے مکر سے، فریبیوں کے فریب سے محفوظ فرما دے. یا رب العالمین صاحب خانہ کے دسترخوان کو وسیع فرما دے. ان کے رزق میں کشادگی نصیب فرما. انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانوں میں سے حصہ عطا فرما. ان کے صدقے ہم سب کے بھی خزانوں میں یا رب العالمین برکت عطا فرما. ہمارے رزق میں کشادگی نصیب فرما. حرام کے لقمے سے بچا حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. میرے بازو میں جتنے احباب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب ڈنہاک سے تشریف لائے، اور جتنے دوست احباب محفل میں حاضر ہیں، یا رب العالمین تمام کی کاوشوں کو قبول فرما. تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. یا رب العالمین تو علیم و ذات الصدور ہے، تمام کے دلوں کے حال کا جاننے والا ہے. جو تمنائیں لیے آئے ہیں زبان پر نہیں آ سکتی، یا رب العالمین تو وہ بھی جانتا ہے جو دل کے اندر ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہمارا ظاہر ہے، تو وہ بھی جانتا ہے تو جو ہمارا باطن ہے. یا رب العالمین ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما دے. ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت والجماعت پر استقامت نصیب فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما دے. ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ماں باپ کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں غیب سے اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما. جو بہنیں جوان ہو چکی ہیں اور گھر میں رشتوں کے لیے موجود ہیں ان کے لیے غیب سے اچھے سنی رشتے عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں سیدنا امام زین العابدین کا واسطہ تمام کی بیماریوں کو دفع فرما دے. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مر گلاہی، جب خاک اڑے میری
مدینے کی ہوا ہو. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ جذبہ ساؤنڈ تو بھائی تھا یار